السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ آج ہم جو پڑھیں گے وہ تھا گول آف نرسنگ ریلیٹڈ کنسیپٹ میں۔ لاسٹ لیکچر میں ہم نے میسلو ہیرارکی آف نیڈ تک پڑھ لیا تھا، تو اسٹوڈنٹس اب دوبارہ سے چیپٹر ریوائز کر لیتے ہیں کہ شروع میں آپ کو ریوائز ہو جائے گا کہ ہم نے پہلے لیکچر میں کیا پڑھا تھا، ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس؟ تو پھر نیکسٹ ہم پڑھنا سٹارٹ کریں گے۔ تو میں آپ کو ریویژن کروا دیتی ہوں پچھلے لیکچر کی کہ پچھلے لیکچر میں ہم نے کیا۔ سب سے پہلا ٹاپک تھا ہمارا اس چیپٹر کا وہ ہیومن نیڈس کا، کہ ہیومن نیڈس کون سی ہوتی ہیں اور کون سی ٹائپ ہے، ٹھیک ہے؟ اس کی آبجیکٹیو، سبجیکٹیو اور سیلف فلفلمنٹ نیڈس ہوتی تھی، ٹھیک ہے؟ اس میں پھر بعد میں نیکسٹ ہمارا ٹاپک آ جاتا تھا میسلو ہیرارکی آف نیڈ کے۔ میسلو ہیرارکی نے ہماری جو ہے وہ کون سی نیڈ دی تھی، ٹھیک ہے اسٹوڈنٹ؟ تو سب سے پہلے میسلو ہیرارکی آف دا نیڈ، یہ بہت امپورٹنٹ، شاید لاسٹ ٹائم میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو میسلو ہیرارکی آف نیڈ جو ہے نا وہ بہت امپورٹنٹ ہے ہمارا، ٹھیک ہے؟ آپ نے اس کو اسٹوڈنٹس اچھے سے کرنا ہے، جو چیز سمجھ نہ ہے آپ نے کمنٹ سیکشن میں پوچھ لینا مجھ سے، ٹھیک ہے؟ تو نیکسٹ ہم اسٹارٹ کرتے ہیں بیسک ہیومن نیڈ سے، اس پوائنٹ سے ہم اسٹارٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس؟ میسلو ہیرارکی آف نیڈ میں ہم نے 4 اسٹیپ پڑھے تھے: سیلف ایکچولائزیشن، اسٹیم، لو اینڈ بلونگنس، سیفٹی اینڈ فزیولوجیکل نیڈس، ٹھیک ہے؟ یہ ٹرائنگل شیپ ہوتی ہے اور یہ کس نے دی تھی؟ میسلو ہیرارکی نے بیسک ہیومن نیڈس کے بارے میں بتایا تھا، یہ MCQs میں۔ نیکسٹ ہم دیکھیں گے میسلو ہیرارکی کے تھیوری میں کیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ میسلو ہیرارکی آف نیڈ از بیسڈ آن تھیوری دیٹ سم تھنگ ول بی کالڈ ایز اے بیسک نیڈ۔ انہوں نے کہا کہ وہ اس بیس پہ تھیوری تھی جو بیسک نیڈ کے بارے میں بتاتی تھی۔ دوز نیڈس آر ناٹ میٹ کاز النیس، یا انہوں نے کہا کہ وہ نیڈ جو النیس کی وجہ سے ہمیں حاصل نہیں ہو سکتی ان کی، اور جو جب ہم پریوینٹ النیس، سیکنڈ پوائنٹ ہے دوز نیڈس آر میٹ کین پریوینٹ النیس، اور کچھ جو ہے نیڈس ایسی ہیں جو ہم النیس سے پریوینٹ کرتے ہیں تو ہمیں ملتی ہیں، ٹھیک ہے؟ انہوں نے کہا کہ 2 طرح کی انہوں نے ڈیزیز کے بارے میں بتایا، ایک تو جو ہمیں النیس کی وجہ سے نہیں ملتی، اور دوسری یہ جب ہم النیس سے پریوینٹ کرتے ہیں اور ہمیں وہ نیڈس فلفل ہو جاتی ہیں، یہ نیڈس، اس نیڈس کے بارے میں بتایا۔ دوز نیڈس آر ایز انڈیکیٹ آف ہیلتھ اینڈ ویلنس۔ انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو نیڈس ہوتی ہے نا ہماری ہیلتھ اور ویلنس کے بارے میں ہمیں بتاتی ہے۔ دیز از اے سینس آف لاس اف دوز نیڈس آر ناٹ میٹ۔ انہوں نے کہا کہ یہ ایک سینس آف لاس، ہمیں لاس فیل کرواتی ہے اگر ہمیں یہ نیڈس نہ ملے تو، کہ ہم لوگ، اور دیر از اے سیٹسفیکشن اف دوز نیڈ آر میٹ، اور یہ ہمیں سیٹسفیکشن فیل کرواتی ہے جب یہ ہمیں سارے نیڈس مل جائے، ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس؟ نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں بیسک ہیومن نیڈس میں کیا کیا آتے ہیں، کہ بیسک چیزیں ہماری جو ہم ڈیلی لائف میں یوز کرتے ہیں وہ کون سی ہیں۔ کلین انوائرمنٹ ہونا چاہیے، ایڈیکویٹ سپلائی آف واٹر ہونا چاہیے، ٹھیک ہے؟ کلوتھنگ ہونی چاہیے، نیوٹریشنل فوڈ ہونے چاہیے، شیلٹر ہونا چاہیے، ہیلتھ کیئر ہونا چاہیے، کمیونیکیشن ہونا چاہیے، فیول اینڈ لائٹنگ یعنی کہ انرجی ہونی چاہیے، ایکسیس ٹو ایجوکیشن حاصل کرنے والے ادارے ہونے چاہیے، کلچر اینڈ اسپریچول انگیجمنٹ، اور کلچرل اور جو اسپریچول انگیجمنٹ ہے وہ بھی ہونی چاہیے، ٹھیک ہے؟ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کب ہوئی اور کب اسٹیبلش ہوئی، اب نیکسٹ ہم پڑھتے ہیں۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن اسٹیبلش آن 7 اپریل 1948۔ یہ اسٹوڈنٹس ہمارا MCQs ہے۔ اٹ از اے اسپیشلائز آن نان پولیٹیکل ہیلتھ ایجنسی آف یونائٹیڈ نیشن ود ہیڈ کوارٹر آف جاوا، سوئٹزرلینڈ۔ انہوں نے کہا ان کا جو ہیڈ کوارٹر ہے وہ جاوا اور سوئٹزرلینڈ میں۔ اٹ از ریسپانسبل فار پرووائڈنگ دا لیڈرشپ آن گلوبل ہیلتھ میٹر۔